ہے کلی جس میں حسین، بولو ایسے ہیں حسین، اور ان کے مقابلے میں کس کو لاتے؟ یزید کو۔ اوقات دیکھو بندر کی، جو نبی کے چمنستان کا پھول ہو، جس کا نانا سب نبیوں کا سردار، جس کی امی آنچل سورج نہ دیکھ سکے چاند، اس کے مقابلے میں اس پلید کو جو بندر نہ چاہتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتا ہو، جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں، کتنے پوترتا کی جان کے سامنے کتنی پلیدی کی انتہا کو لاتے ہو۔ افسوس ہے، لیکن یہ جنگ چھڑی ہے، جنگ۔ ایک پلید اور ناپاک نے کلمہ پڑھ کے دین مٹانا چاہا تو اس چمنستان کرم کا مسکراتا ہوا پھول، شگوف کا پھول مقابلے میں آیا۔ سب مٹا دیں گے، دین بچا لیں گے۔ کربلا پہنچے اور سب مٹایا۔ اب صرف کربلا سے فکر جوڑنے کے لیے 2 منٹ میں کربلا پڑھتا ہوں۔ شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا شہزادہ دین پہ قربان کر دیا، امام قاسم جیسا بھتیجا اتنا خوبصورت لاڈلا دین پہ قربان کر دیا۔ 6 مہینے کا معصوم، شرعی معنی میں معصوم نہیں کہہ رہا ہوں، جس معنی میں علامہ ارشد القادری نے لکھا اس معنی میں کہہ رہا ہوں۔ 6 مہینے کا معصوم، 6 مہینے کا قربان کر دیا، حتیٰ کہ اس معصوم کا جب خون نکلا تو آسمان کی طرف اچھالا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے آواز آئی حسین ایسا مت کرو ورنہ قیامت تک بارش کی بوند نہیں گرے گی۔ زمین پہ ڈالنا چاہا، آواز آئی ایک دانہ نہیں اگے گا قیامت تک۔ امام نے اپنے چہرے پہ مل لیا اور مل کر کے کہا یزید یو گواہ رہنا، قیامت کے دن حسین اسی حالت میں آئے گا۔ اور اس کے بعد 6 مہینے کے معصوم کا لاشا اٹھا کر کے کہا اللہ 18 سال کے کڑیل جوان کی قربانی قبول کر لی ہے، 6 مہینے کے ننھے کی قربانی بھی قبول فرما لے۔ سوچو امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک بات کہتا ہوں، تم بھی اولاد والے ہو، الحمدللہ زہرا کی خیرات ہمیں بھی ملی ہے، اللہ نے میرے گھر میں بھی اولاد دی، اللہ ان سب کو دراز عمر بالخیر دے، آپ کے بچوں کو بھی دراز عمر بالخیر دے۔ اولاد والے ہو میرے بھائیوں، اتنا جانتا ہوں میں اولاد کے لیے باپ کے دل میں کتنا پیار ہوتا ہے۔ باپ مقرر ہو، ولی ہو، عالم ہو، خطیب ہو، سید ہو، غیر سید ہو، کچھ بھی ہو، باپ صرف باپ ہوتا ہے۔ باپ صرف محبت کرنا جانتا ہے۔ کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی، ماں اپنے بچوں کی راتوں کے بارے میں غور کرتی ہے اور باپ اپنے بچوں کی پوری زندگی کے بارے میں پلان کرتا ہے۔ یہ باپ ہی کا پسینہ سر سے لے کر پیر تک آتا ہے جب ہمیں چلنے پھرنے کھانے پینے کا شعور ملتا ہے۔ باپ کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ باپ کو فراموش کرنے والوں سن لو، اس قوت اور طاقت کے ساتھ تم کبھی جوان نہ بنتے اگر اب تمہارا میرا باپ اپنی جوانی کو نچوڑ کر ہمارے وجود میں داخل نہ کرتا۔ باپ کا پسینہ نہیں گرا ہے دولت کماتے وقت، اس کی جوانی گری ہے جوانی۔ باپ کی جوانی کو پسینہ کہہ کر کے ضائع کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا، باپ صرف باپ ہوتا ہے، باپ صرف باپ ہوتا ہے، باپ صرف محبت کرنا جانتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا باپ کسے کہتے ہیں، میں کہوں گا بیٹا گم ہو جائے تو باپ نبی ہو کر بھی 50 سال تک کے صرف روتا ہے اور روتے روتی آنکھوں کو سفید کر دیتا ہے۔ لوگ کہیں گے باپ کسے کہتے ہیں، میں کہوں گا باپ اس کو کہتے ہیں جو 80 سال تک کے اپنی نمازوں میں ایک دعا کرتا ہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے حکم پر بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جب دور جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر باپ کہتا ہے میری اولاد کے لیے روزی کا انتظام کر دے مولا۔ یہ باپ ہے، باپ نبی بھی ہے تو روزی کی فکر ہے، رزق کی فکر ہے، یہ باپ ہوتا ہے۔ باپ صرف باپ ہوتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے نا کہ بیٹا زور سے بائک لے کر کے گیا ہے تو باپ کا دل کہیں نہیں لگتا میرے بیٹے کو چوٹ نہ جائے، میرا بیٹا کسی سے ٹکرا نہ جائے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے یہ باپ ہوتا ہے۔ لیکن میرے امام تم کیسے باپ تھے؟
اللہ اکبر. امام تم کیسے باپ تھے؟ شبیہ پیغمبر علی اکبر شہزادہ میرے نبی کے پاس آتے, علی اکبر شہزادہ میرے امام حسین کے پاس آتے, میرے امام حسین کے, رسول اللہ تو پردہ فرما چکے تھے, میرے امام حسین کے پاس آتے اور آنے پر کہتے بابا سب جا چکے کربلا میں, جام شہادت نوش کر چکے, بابا میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں گا. میرے امام نے پہلی مرتبہ سر سے لے کے پیر تک اپنے شہزادے 18 سال کے شہزادے ہم شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر کو دیکھا. سنیو ذرا توجہ کرنا, اے مسلمانوں توجہ کرنا, ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ کسی کا بیٹا کتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے, ماں کے مشابہ ہوگا, باپ کے مشابہ ہوگا, دادا دادی کے مشابہ ہوگا. مولا حسین آپ کا شہزادہ تو ہم شبیہ پیغمبر تھا, تصویر مصطفیٰ تھا. وہ شہزادہ 18 سال کا کڑی اور جوان بیٹا باپ کے پاس آ کہتا ہے بابا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے. امام نے کہا اتنے دکھ تو نہ دے میرے بیٹے, جو جاتا ہے واپس نہیں آتا, میں تجھے بھیج دوں, تصویر مصطفیٰ کو میں مٹی میں ملنے کے لیے کربلا میں بھیج دوں. بتائیں وہ امام کا شہزادہ باپ کے مزاج کو بیٹے سے زیادہ کون سمجھتا ہے, اور بیٹے کے مزاج کو باپ سے زیادہ کون. علی اکبر جانتے تھے بابا پگھلیں گے کہاں, جب کہا نہیں تم نہیں جانا, تصویر مصطفیٰ کو مٹی میں ملنے کے لیے کربلا میں نہیں بھیجوں گا. شہزادے نے بڑی سادگی سے کہا بابا اللہ کے دین کے لیے جاتا ہوں, اللہ کے دین کے لیے جاتا ہوں. میرے امام نے کہا پھر قریب آ, پھر قریب آ. جوان بیٹوں کو لوگ شادی کا دولہا بناتے ہیں, آ قریب آ تاکہ اپنے ہاتھوں سے میں تجھے شہادت کا دولہا بنا. 18 سال کا ہم شبیہ پیغمبر امام نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا. شادی کا دولہا بنانا تو ہر باپ نے سیکھا ہے, شہادت کا دولہا جس نے بیٹے کو بنایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا, گھوڑے پہ بٹھایا اور بٹھا کر بیویوں کو کہا شہید ہونے والے کی آخری زیارت کرنا. کس لیے؟ صرف دین کے لیے. آگے بڑھنے سے پہلے کربلا کے بعد کی داستان شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں, وہ دین کے لیے اتنا خوبصورت بیٹا قربان کر رہے ہیں, اور ہم فجر کی نماز اللہ کا دین اپنی نیند کے لیے قربان کر رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ وہاں اتنا خوبصورت بیٹا دین پہ قربان, اور یہاں فجر کی نماز نیند پہ قربان, نماز فجر نیند پہ قربان. کون نہیں پڑھتا کون پڑھتا ہے, میں ابھی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, لیکن صرف اتنا کہوں گا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. وہاں دین پہ بیٹا قربان کیا, یہاں نماز صرف نیند کے لیے قربان. چہرے سے داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکوا رہے, دین کا مذاق خود اڑا رہے. گندی گندی فلمیں رات کے 3-3 4-4 بجے تک دیکھتے ہو. کس کی؟ بلکہ بات آگے بڑھانے سے پہلے بات, اب تو لوگ محرم الحرام کے موقع پر جس دن امام حسین کی شہادت کی اس دن بھی خرافات کرتے. کوئی ناچ رہا ہے, کوئی ڈھول بجا رہا ہے, کسی کے گھر کی عورت بیویاں لالی پاؤڈر اور سنگار کر کے میلے میں جاتی ہے. میری بہنوں سے آپ سے کہتا ہوں, میں کسی اللہ کی قسم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, ایک بات کہوں, جس دن امام حسین کا 18 سال لاڈلا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, اس دن آپ کی بیوی کو سنورنا کیسے اچھا لگتا ہے. حسینی ہو نا تم لوگوں کو ڈھول بجانا کیسے اچھا لگتا ہے, حسینی ہو نا. بولے یہ عشق حسین ہے. میں نے کہا اللہ تجھے وہ دن کبھی نہ دکھائے, لیکن ایک جملہ کہتا ہوں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اے ڈھول بجانے والے میرے بھائی, اللہ نہ کرے, تو میرا بھائی ہے, اللہ نہ کرے, اگر 13-18 سال کے بیٹے کا جنازہ سنور رہا ہوگا اس دن تو ڈھول بجائے گا. جن کی شادیوں پہ ڈھول نہیں بجے,
ان کی شہادت پہ تم ڈھول بجاؤ، غالب شہید کی شہادت کے دن تم ڈھول بجاؤ گے؟ شہادت پہ بھی ڈھول بجتی؟ بتاؤ، شوق ہے نا ڈھول بجاؤ؟ کیا بد دعائیں دیتے ہوں گے وہ لوگ تمہیں؟ شہیدوں کی شہادت کے دن ڈھول، میک اپ، اور اس کے بعد عشق کا نام۔ مرنا ہے اللہ کو جواب دینا، اور اس سے دین بدنام ہوتا ہے، دین۔ دوسرے مسلک کے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ سنیت ہے، لوگ بدسمت، تم لوگ میرے بھائی لوگ، ارے جنازہ بیٹے کا تیار ہو تو اس دن آپ ڈھول نہیں بجاتے، لیکن اس دن تو میرے آقا مولا حسین کے گھر کے شہزادوں کا جنازہ اٹھانے والوں بھی کوئی نہ تھا۔ ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے مقرر کی تھی، ایک لاش پر 10 گھوڑے، 10 گھوڑے کی ٹاپوں نے جب ایک ایک لاش کو کچلا ہوگا تو ہڈی اور پسلیوں کا حال کیا ہوا؟ یہ شہادت ہے ان لوگوں کی۔ اور علی اکبر شہزادے کی شہادت تو اتنی دردناک ہے کہ امام نے جب ان کے سینے میں لگے ہوئے نیزے کو کھینچا تھا تو ابن عساکر لکھتے ہیں کہ نیزے کی انی پر علی اکبر شہزادے کے دل کا ٹکڑا نکل آیا تھا۔ دین کے لیے کیا تھا، بس دین کے لیے سب کچھ۔ ان لوگوں کو رسول اللہ نے ایک ایک چیز بتائی تھی۔ کربلا سب سے پہلے جبریل امین نے حضور کو بتائی، حضور نے سب گھر والوں کو اتنی تفصیل سے بتایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے گھر کے لوگوں کو یہاں تک بٹھایا تھا کہ کربلا میں کس کا اونٹ کہاں بیٹھے گا، کس کے کجاوے کہاں رکھے جائیں، کس کے خیمے کہاں بنے گے، یہ تک حضور نے بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو میں آگے کچھ پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بعد کربلا کیا، بہت دردناک داستان ہے۔ یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب امام کی شہادت ہو گئی نا تو خیموں کو جلا دیا۔ یہ میری بات نہیں، امام اہل سنت نے، سید اعلیٰ حضرت نے جس کتاب کی تصدیق کی اس میں لکھا ہوا۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو کتاب لکھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ابن کثیر، ابن اسیر نے جو لکھا اس میں لکھا ہوا ہے، ذرا سن لیں۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، صرف سیریل دیکھ رہی ہو بہنوں، نماز کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے نا؟ کیا منہ دکھاؤ گی سیدہ کو؟ صرف شربت اور کھچڑے کی بنیاد پر کوئی حسینی نہیں بن جائے گا۔ امام حسین کے خون کو اتنا سستا سمجھ کر شربت کھچڑے پہ مت تولنا۔ کھچڑا بنتا تھا، بنتا رہے گا، شربت بنے گا، بنتا رہے گا، لیکن اگر 7 سمندروں کا پانی کو بھی شربت بنا کے تقسیم کر دو تو امام حسین کے خون کے قطرے کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ محبت ہے نا؟ ارے ان کی محبت ان کے ساتھ جنت میں لے جائے گی، لیکن محبت تو کرو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کہاں مانا جاتا ہے، اس کے طریقے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ ہے، امام حسین کی محبت کا دعویٰ، ان کی امی پاک کی محبت کا دعویٰ، ان کے بابا، ان کے نانا، ان کے بھائی کی، ان کی آئی کی محبت کا دعویٰ۔ اور یزید کے کردار کو زندہ کر رہے ہو۔ جو یزید کے کردار کو زندہ کر رہا ہے وہ سن لے کان کھول کے، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے تیار ہو جائے۔ بے نمازیوں، زنا کے اڈوں کی طرف جانے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کفریہ کلمات کے گانے سننے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے، سچی توبہ کرو، ان کی قربانی کی قدر کرو، نعرہ تکبیر، ان کی قربانیوں کی قدر کرو۔ آؤ آؤ آؤ، دیکھو، سوچو، غور کرو۔ اللہ اکبر، امام شہید ہو گئے، خیمے جلا دیے گئے۔ خیمے جلانے کے بعد حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے، ایک خاتون، اللہ نے اس کو بہت حسن دیا تھا، انگارے پہ چلتے ہوئے خیموں میں جاتی تھی اور انگاروں کو چل کر خیموں سے باہر نکلتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں یزید کے لشکر میں تھا مگر میں لڑا نہیں تھا، اہل بیت کی محبت دل میں تھی، لیکن حالات اتنے خراب تھے، حالانکہ وہ بھی مجرم ہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں لڑا نہیں تھا۔ تو میں نے دیکھا ایک بی بی آگ پہ چل کے آتی ہے جاتی، میں نے اس بی بی سے پوچھا، بی بی
کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو آگ پہ چل کے آتی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ خیمے جل گئے نا، میرے بھائی کا اکلوتا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین بے ہوش پڑا ہوا ہے، اگر میں اندر نہ جاؤں گی تو وہ جل جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے میں انگاروں پہ چل کر اپنے بھائی حسین کی نسل پوچھا۔ اور وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس بے ہوش بیٹے کو اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اب کندھوں پہ اٹھا کر آگ پہ چلتے ہوئے اس شہزادے کو باہر لائی۔ دنیا کے لوگوں سلام کرو زینب پاک کو، صرف اس نے زین العابدین کو کندھے پہ نہیں اٹھایا بلکہ قیامت تک کی ساری سیدوں کو، حسینی سیدوں کی سیادت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور عورتوں کو بتایا کہ عورت کا مقام کیا۔ عورت صرف برتن جھاڑو گھر میں کرنے والی کا نام نہیں، کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، اگر ایک عورت واقعی جرأت کا مظاہرہ کرے اتنا بڑا کام کر سکے۔ بیویوں کی چادریں تک چھین لی گئی۔ اس کو بھی استاد زمن مولانا حسن بریلوی صاحب نے لکھا، جس کی تصدیق کی گئی، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ شہزادی سکینہ، جس کو سکینہ بھی کہتے ہیں، صرف 7 سال کی تھی، ان کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ سیدہ نے سوچا کہ یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، تو سوچا کہ میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم کریں گے۔ تو سیدہ سکینہ پاک نے کہا لوگوں مجھ پہ رحم کرو، میں حسین کی یتیم ہوں، میں حسین کی، میرا بابا حسین شہید ہو گیا، میں شہید کی یتیم ہوں۔ اتنا سننا تھا، سوچا کہ رحم کریں گے، اور تماچے 7 سال کی دین کی خاطر 7 سال کی شہزادی تماچے، ایسی بالیاں کھینچی، بالیاں کھینچی کہ کان تک کٹ گئے، کان کٹ گئے۔ شہزادی سکینہ بے ہوش ہوش گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں کچھ لے جا رہے، سب کے سر کاٹ لی گئے۔ کہا جاتا ہے امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، دن کے وقت رات کا سما ہو گیا، دن کو تارے نظر آنے لگی، سورج کو گہن لگ گیا، خون کی برسات ہونے لگی، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر ہٹایا جاتا ہر جگہ تازہ خون نکلتا نظر آتا۔ لوگ ہنستے کہتے یہ کربلا کربلا اتنا کیوں بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا کسی کی شہادت میں یہ ہوا تو بتا، کسی کی شہادت، کتنی شہادتیں ہوئی، ساری شہادتیں سراخوں پر عظمت والی ہے، لیکن یہ میرے امام حسین ابن علی کی شہادت ہے کہ خون برسا۔ امام سیوطی تو یہاں تک لکھتے کہ جو شفق کے ساتھ جو سرخی نظر آتی ہے وہ کربلا سے پہلے نہیں تھی، وہ کربلا کے بعد، یعنی تو کربلا کو زندہ رکھ یا نہ رکھ، آسمان کے کنارے پر اب بھی یہ سرخی کربلا کی روزانہ یاد تازہ کرتی ہے۔ پتھر کے نیچے سے خون نکلا، رات آئی رات، جس کو تاریخ میں شام غریبہ کہا گیا ہے۔ رات آئی، کہتے ہیں کہ دکھ کی رات جلدی نہیں کٹتی، بیویاں رو رہی ہیں، سر پہ دوپٹے چھین لیے گئے ہیں، خیمے جلا دیے گئے ہیں۔ کل رات تک جن کے خیمے گجگجا رہے تھے جوانوں سے، وہ خیمے بھی سونے کے خیمے ہی جل چکے ہیں۔ علی اصغر پاک کا جھولا تک لوٹ لیا، امام زین العابدین کے نیچے کا بستر تک چھین لیا، کچھ باقی نہیں رکھا۔ سرکار زینب پاک نے کہا شہربانو، یہ کٹی پٹی لاشیں ہیں، کوئی جانور ان کے ساتھ جب وہ بے ادبی نہ کرے، لاشوں پہ کوئی مرد بھی نہیں بچا پہرا دینے والا۔ زین العابدین تو بے ہوش، میں ہی پہرا دے دوں۔ بی بی شہربانوں نے کہا شہزادی پہرا دینے کے لیے کوئی ہتھیار تو چاہیے۔ کہا کچھ نہیں بچے، کچھ نہیں بچے۔ تو سوچا ہتھیار کہاں سے رہے، تو ریت میں ڈھونڈنے لگی اندھیرے